خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جن درود ہوندا ہے سونے نبی دی ذات درود پاک. جیڑا درود ہوندا ہے سارے مل کے پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لامکاں، اب تھے وہاں اب ہے یہاں، وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. جنہوں اللہ نے سبحان دیتی ہے نا اپنے ذکر واسطے تو آپ کے سبحان اللہ. آپ اتنے صرف منہ نہیں دکھانا ہے لوگوں کو تھوڑے والد کی قرآن دی اسی بھی ایسا آپ اکثر مقصد واسطے جمع ہوئے ہیں. اللہ کو اس مرحوم دی بھی بخشش فرماوے. اللہ کے کائنات پروردگار عالم اصل سارے دے والدین دی بخشش فرماوے. ہے جی آپ صرف کہ رسم نہیں دکھانا بھی اسی بھی ایسا کر بیٹھے بھی ہو جاتی سی، لیکن اتنے آن کا کوئی مقصد ہے. جی آپ کو سبحان اللہ ہلائیے تے آپ چیک کریے بھی مولوی کی آندا تے نعت خان کی آندا، چیک کر نہیں بن کے بیٹھنا، مصطفیٰ دے نوکر بن کے بیٹھنا ہے. سبحان اللہ. ایک بار با آواز بولا وہ زمین سے عرش پر بے گما، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی سوئے عرش کبھی لامکا، اب تھے وہاں اب ہے یہاں، وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. وہ احد صمد کے نقاب میں، وہ تجلیوں کے باب میں، وہ عدل و منی کی کتاب میں، وہ مسکرائے اصحاب میں، فرشتے بولے مرحبا مرحبا کشف الدجا بجمالہ. وہ جو انبیاء کے جمال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ اویس یا کے بلال تھے، یہ میرے حضور کے ہی خصال تھے، حسنت جمیع خصالہ. یہی بس تھا یہی بود تھا، یہی قدسیوں کا وجود تھا، یہی سنیوں کا درود تھا. مخدوم کہہ دے برملا صلو علیہ وآلہ. سارے ایک بار آپ کو سبحان اللہ. میں چاہتا مسجد کے اندر ماحول بنے تو ایک دفعہ رب دا نام ذکر بلند ہوئے. سبحان اللہ. جنہوں نے سبحان اللہ آکھے ہیں نا تو ایک ایک قدم آگیا ہوگی تو پیچھے بندے آنے لے تو اپنے بیٹھے رہے. ایدر بھائی جگہ فلا پہی ہے. جنہوں نے سبحان اللہ آکھے نا وہی ایک ایک قدم آگے آ جائے. اے بھائی بھی تھوڑے سے پیچھے بھائی روکتے کھڑے نے تاکہ وہ بھی اندر تشریف لے آؤ. درود پاک دی اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ کے کائنات نے، پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات. پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موت کا بھی ذکر فرمایا اور حیات کا بھی ذکر فرمایا. قابل غور بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے موت کا ذکر فرمایا پھر حیات کا ذکر فرمایا. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر فرمایا پھر حیات کا. حالانکہ چاہیے تو تھا کہ پہلے حیات کا ذکر کیا جاتا کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، پھر موت کا ذکر کیا جاتا. حیات کے بعد موت ہے. مفسرین کرام نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہیں، لیکن ایک صرف چٹکلا چھوٹی سی بات، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے موت کا ذکر اس لیے فرمایا فرمایا تو تمہیں زندگی دی گئی ہے نا، اس زندگی کے گھمنڈ میں نہیں رہنا، اسی زندگی کے اندر اپنی موت کو یاد کرتے رہنا. موت نے اچانک آ کے دستک دینی ہے. موت نے نہیں بتانا کہ ابھی تو بابا نہیں بنا، ابھی تو دادا نہیں بنا، ابھی تو نانا نہیں بنا، کیونکہ آنے میں رب کائنات نے ترتیب رکھی ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. میرے نبی کے غلاموں، ہم نے بیان بھی بڑے لچھے دار سنے ہوں گے، لیکن آج میری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، انسان وہ کام کرے جس میں رب بھی راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے. دنیا والا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے. ہم آج اس پرفتن دور کے اندر
ہم جو ہے کہتے ہیں نا یار یہ گھر کے اندر شادی بیاہ کا موقع آ گیا اور ہم شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ کنجریوں کو بلاتے ہیں، نچواتے ہیں، ہاں جی غلط سارے رسم و رواج کرتے ہیں، اور جب نہ کرے اور جی بچی ناراض ہوتی ہے جی اور جی بھائی ناراض ہوتا ہے، یار اے ناراض ہوندے تے ہو جان، یہ قیامت والے دن آمنا دا لال ناراض ہو گیا تو پھر یہ رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کو راضی کر جس رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر اصحاب پیغمبر کی زندگی کو دیکھا جائے، حضور کے جتنے صحابہ، قربان جائیے صحابہ کے قدموں پر، ہم نے بن دیکھے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ کیسے کمال صحابہ تھے جو حضور کو بھی دیکھ رہے تھے اور مصطفیٰ کا چہرہ بھی لگ رہے تھے اور کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ ان کسی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یار ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ وہ یہ ہمیشہ بھی زندگی کے اندر یہ رکھتے کہیں آمنہ کا لال ناراض نہ ہو جائے، کہیں رب کا ماہی ناراض نہ ہو جائے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کون سا عمل ہے جو قرآن کے مطابق گزر رہا ہے۔ شادی بھی آپ دیکھ لیں، اچھا یار آپ نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کی ہوگی، آج اس رسم کے اندر ہم آئے ہیں نا، کبھی کسی کے بیٹے کی شادی ہو اور قاری صاحب سے کہا آؤ بھائی سارے مل کر قرآن بھی پڑھتے ہیں، آؤ بھائی سارے مل کر رسول اللہ کی حدیث بھی سنتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہماری شادی میں برکتیں ڈال دے۔ خوشی کے موقع پر ہم کجرو کو بلاتے ہیں اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر مولوی کو بلاتے ہیں، پھر رب یاد آ جاتا ہے۔ کیا ہماری رب کے ساتھ صرف غمی کی دوستی ہے؟ غمی کے وقت ہمیں رب یاد آتا ہے، خوشی کے وقت رب یاد کیوں نہیں آتا؟ خوشی کے وقت ہم رب کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے غلاموں وہ کام کریں جس میں رب راضی ہو جائے۔ میری باتیں 5 سے 7 10 منٹ کی طرف توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ وہ کام کریں جس میں رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے۔ آج میں کوئی لچھے دار کتاب نہیں کرنے آیا، میں چند نصیحتیں اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے ذریعے نجات کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور اس مرحوم مغفور جو اس دار فانی سے پردہ کر گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہاں 40 ہوتے ہیں نا وہاں اس رب کا ایک پیارا بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ کہیں 40 سے زیادہ ہیں، یہ پتہ نہیں کون جانتا ہے کہ رب کا پیارا زیادہ کون ہے، لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے نا اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اصحاب پیغمبر کا جرمت ہے، حضور کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، لوگ کہہ رہے تھے بڑا بدبخت ہے، بڑا پریشان کرتا تھا، بڑا ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا واجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا تھا، رب کا بھی بڑا پیارا تھا، رب کے رسول کا بھی بڑا پیارا تھا، ماں باپ کی بھی ادب و احترام کرتا تھا، بڑا اچھا تھا۔ میرے نبی فرماتے واجبت۔ جنازہ گزر گیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ اس کی برائیاں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجبت، اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا واجبت، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کی لوگ برائیاں کر رہے تھے اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کا کردار دنیا والوں کے سامنے تھا، جو اس نے کر رکھا تھا سب کے سامنے تھا۔ فرمایا جو دوسرا آیا، فرمایا لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے، رب کے بندے جس چیز پر گواہی دیتے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں کم از کم جب ہماری آنکھیں بند ہو نا، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بڑا گندا تھا، اپنے کردار کو صاف رکھ، اپنے کردار کو صاف رکھ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ آج ہم اپنے اندر بھی دیکھیں، اصحاب پیغمبر کا نام لینے والے اصحاب پیغمبر کی زندگی پر اپنی زندگی کو لیا، ان کے اسوہ حسنہ پر لیا۔ حضرت صدیق اکبر کا دور ہے، حضور علیہ السلام بظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، میں نے دیکھا ایک لسٹ پڑی ہے، ادھر لکھا ہے یہ بیوہ ہے، اس کی کفالت کرنے والا ابو ہریرہ ہے، یہ یتیم بچے ہیں، اس کی کفالت کرنے والا طلحہ ہے۔ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ بیچارہ غریب ہے، ابو ذر اس کی کفالت کرنے والا ہے۔ سارے لکھے ہوئے لسٹ بنی ہوئی، ایک بیوہ کا نام تو آیا لیکن آگے کفالت کرنے والے کا نام نہ آیا۔ حضرت عمر نے اپنا نام لکھ دیا،
کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے اور جس کا سر کا سائے ختم ہو گیا پتہ نہیں اسے رات کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کا چولہا جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ کبھی ہم نے حضور کی امت کا خیال رکھا؟ میرے نبی کی شریعت نے ہمیں درس دیا، اگر تیرے گھر کے قریب کوئی یتیم بچے ہیں، اگر تو نے گھر کے اندر گوشت بنایا ہے، اپنے گوشت کی خوشبو سے یتیم کے بچوں کو تکلیف نہ دینا، بے سہارا بچوں کو تکلیف نہ دینا، ایسے زاویے میں بنانا جب وہ یتیم سو رہے ہو، یا پھر اتنا بنانا کم از کم تھوڑا سا شوربہ ان یتیم بچوں کی طرف بھی چلا جائے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تیرے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے نبی نے بے سہارا تو نہیں چھوڑا، حضور کی شریعت نے بے سہارا تو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر نے اپنا نام لکھ دیا۔ حضرت عمر صبح صبح اٹھے، اس مائی کے دروازے پہ گئے، میری طرف دیکھنا، مائی کے دروازے پہ گئے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح، کھانا بنا کے دے کے آؤں، جھاڑو پوچھا کر کے آؤں، پانی کا مشکیزہ بھر کے دے کے آؤں۔ حضرت عمر جب وہاں پہ پہنچے آپ نے دیکھا کہ جھاڑو بھی لگا ہوا ہے، پانی کا مشکیزہ بھی بھرا ہے، اماں کھانا کھا کے سو رہی ہے۔ حضرت عمر پلٹ آئے، فرماتے ہیں یار کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے آ گیا؟ قربان جائیے۔ اب دل کی تختی پہ لکھنا، جب دوسرا دن آیا حضرت عمر جلدی جا کر گیٹ کے پاس کھڑے ہو گئے، میں دیکھوں تو صحیح آج آتا کون ہے؟ قربان جائیے، تہجد کا وقت تھا، حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص آیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے، گلی سے ایسا ایسا گزر رہا ہے، پاؤں میں چپل نہیں پہنے، اس ماں کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ قربان جائیے، حضرت عمر آگے بڑھے، آپ نے فرمایا یار کون ہے؟ جب چہرے کو کپڑا ہٹایا تو صدیق اکبر جا رہے تھے۔ یہ ہے اصحاب پیغمبر، صدیق اکبر جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر آگے بڑھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی ابو بکر چپل نہیں پہنی، ٹوٹ گئی ہے یا بھول گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے، فرمایا عمر نہ میری چپل ٹوٹی ہے نہ بھولی ہے، جان کے نہیں پہن کے آیا۔ اس علاقے کے غجور سنی مسلمانوں دل کی تختی میں جملہ لکھنا، فرمایا کہ کیوں نہیں پہن کے آئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں چپل پہن کے آتا مدینہ کی گلیوں سے کسکساہٹ کی آواز پیدا ہوتی، اگر کوئی غریب کا بچہ جاگ جاتا، کوئی بیوہ کی آنکھ کھل جاتی، اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتا بتا ابو بکر کیا جواب دیتا؟ اور میں تو چپل بھی نہیں پہن کے آیا کہ کسی مریض کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آج ہمارے ہاں جب شادیاں بیاہ ہوتی ہیں 8 دن علاقے والوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، کیا آگے جا کے حساب نہیں دینا؟ کیا رب نے ہٹنے نہیں دینا؟ رب نے پوچھنا ہے وہ مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، اور تمہیں زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، تمہیں دولت دی تھی کہاں خرچ کی، اور تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کی؟ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو یہ کہیں گے مالک تیرے سجدے میں گزری ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اس رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کیجئے۔ اچھا وقت گزرتا رہا، حضرت ابو بکر آتے رہے۔ اب میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں نا خدا کی قسم تڑپ جاتا ہوں۔ ہاں جی، صدیق اکبر آتے رہے، صدیق اکبر کا بظاہر وصال ہوا، اپنی مرتب کے انور کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر اب سوچنے لگے ابو بکر تو چلے گئے، چلو میں جاتا ہوں۔ حضرت عمر گئے، جھاڑو دیا، پانی کا مشکیزہ بھر کے رکھا، لقمہ بنایا، کھانا تیار کیا، چھوٹا سا لقمہ بنا کے سالن میں سے پرو کر قربان جائیے اس ماں کے منہ میں رکھا، ماں کی آنکھیں بہنے لگی، ماں رو پڑی، ماں چیخ اٹھی، ماں کہنے لگی آنے والے یہ بتا کیا میرا ابو بکر وصال کر گیا، کیا میرا ابو بکر چلا گیا؟ حضرت عمر فرماتے ماں یہ کیا کہہ رہی ہے، ابو بکر کا وصال ہو گیا، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ قربان جائیے۔ ماں کہنے لگی اے آنے والے، میرا ابو بکر جب آتا تھا چھوٹے سے لقمے توڑ کر اپنے منہ میں رکھتا، اسے چباتا، نرم کر کے پھر میرے منہ میں رکھتا تھا، تو نے ویسا ہی رکھ دیا، میں سمجھ گئی میرا ابو بکر چلا گیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، کبھی ہم نے کسی یتیم کی مدد کی ہو، کبھی ہم نے بے سہارا کی مدد کی ہو؟ خدا کی کل خدائی کو اگر راضی کرنا ہے نا، پھر بے سہاروں کے ہر سر پہ ہاتھ رکھ، کفالت کر۔ حضرت عمر کا پورا دور خلافت رات کو نہیں سوتے، پوری رات گشت کرتے ہیں کہ حضور کی امت پریشان تو نہیں ہے؟ حضرت عمر پوری رات دوڑتے ہیں،
ملک شام سے میاں بیوی ملنے کے لیے عمر کو آتے ہیں. تاریخ ابن حشام نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے، ابھی مدینہ کے اندر داخل ہی ہونے والے تھے. حضرت عمر مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے، اور وہ جو عورت تھی حاملہ تھی اور بچے کو جنم دینے والی تھی. حضرت عمر قریب تشریف لے آئے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میری گھر والی ہے. فرمایا اس سے کیا ہوا؟ کہا بچے کی پیدائش کا وقت ہے. حضرت عمر نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہا سنا ہے مدینہ کے اندر ایک امیر المومنین رہتے ہیں، عمر اسے ملنے کے لیے آئے ہیں. عمر کو ملنے کے لیے آئے. حضرت عمر جلدی سے دوڑے گھر کی طرف، اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی اہلیہ کو آواز دی، اور میں جنت خریدنا چاہتی ہو؟ سبحان اللہ. اور میں وہ میں رہتی ہی اقتدار میں ہوں کہ اب جنت والے کام کرنے کی توفیق دے. اور میں پھر وہ سامان لے لو جو بچہ جننے کے وقت عورت کو ضروری ہوتے ہیں. کھجوریں لے لی گئی، گھی لے لیا گیا، ہاں جی پانی کا مشکیزہ لے لیا گیا، گلاس اٹھا لیا گیا، چمچ، جو بھی اشیاء تھی اٹھا لی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے آئے، آپ کی گھر والی کہنے لگی عمر یہاں بیٹھیے، آگ جلائیے، یہ چیزیں تیار کیجیے، میں اس عورت کے پاس جاتی ہوں. آپ اندر تشریف لے گئے. میں قربان جاؤں، حضرت عمر آگ بھی جلا رہے. تاریخ کا عمر، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر جھک جھک کر آگ کو پھونکے مار رہا ہے اور مصطفیٰ کی امت کی خیر خواہی کر رہا ہے. میں قربان جاؤں، اس ملک شام سے آنے والا جس کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس نے سمجھا کہ شاید حضرت عمر نے مدینہ کے اندر نوکر چا کر رکھے ہوئے. اس نے حضرت عمر کو دیکھنا اور کہنا اوے یہ کام کر، اوے یہ کام کر. اسے نہیں پتا یہ سامنے بیٹھا خود عمر ہے. وہ کہتا ہے یہ کام کر، حضرت عمر وہ بھی کرتے. وہ کہتا ہے ادھر جلدی آپ پانی بھر کے لے آ. حضرت عمر جلدی سے پانی بھر کے لے آتے. قربان جائیے، اندر خیمے سے آواز آتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے. وہ بندہ چونک اٹھا، کہنے لگا جسے میں اوئے اوئے کہہ کے پکار رہا تھا وہی تو تاریخ کا امیر المومنین تھا. میرے نبی کے غلاموں، آج ہمیں علاقے کی یا تھوڑی سی گلی کی نمبرداری مل جاتی ہے نا، ہم پھولے نہیں سماتے، ہم غریبوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. آؤ میرے نبی کے غلاموں، آخری بات سماعت کیجئے، دل کی تختی پہ لکھیے. اگر کوئی ناراض ہے نا اس سے معافی مانگ لیجیے. اچھا یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھیں، 1 منٹ کے لیے آپ موبائل کو بھی بند کر دیں، 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھیں. یہ جملہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا بھی منور کر دے گا، آخرت بھی منور کر دے گا. توجہ رکھنا میرے نبی کے غلام. اگر کوئی ناراض ہے نا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیجیے. آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، آخرت کے معاملات بڑے کٹھن ہیں. آج اچھا ہمیں پتہ ہوتا ہے شب برات آتی ہے نا تو ہم ایک افواہ پھیلاتے ہیں، جو بھی ناراض ہے معاف کر دے. جو حالانکہ اسے پتا ہے میرا سگا بھائی ناراض ہے، نہیں یہی سمجھ. اسے پتا ہے میرا بننا شریف ناراض ہے، اسے پتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ اس کا دل دکھایا تھا، وہ ناراض ہے، اس کے پاس نہیں جائے گا. بس افواہ پھیلائے گا جو ناراض ہے معاف کر دے. تجھے جانے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر میں اصحاب پیغمبر کا بتاؤں نا بھی کہاں کس نے کہاں کس جگہ پر معافی مانگی ہے اور رب نے معافی کا قرآن میں کیسا اعلان فرمایا ہے. بڑا وقت درکار ہے. میں نبی کی سیرت کی ایک جھلک صرف ایک بار، میرے نبی کا جب وقت اخیر آیا، بظاہری طور پر جب وقت اخیر آیا، حضور بستر پر تشریف فرمایا. میرے نبی کے غلاموں، بزرگوں، نوجوانوں میری طرف دیکھنا، حضور بستر حالت پر تشریف فرمایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں لگتا ہے اب رب سے ملاقات ہونے والی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کے غلاموں میرے حضور فرما رہے. کون فرما رہے؟ دو عالم کا مالک مختار فرما رہا ہے، رب کا ماہی رب کا محبوب فرما رہا ہے. فرمایا لگتا ہے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، یعنی وقت اجل آ گیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں نے تمہارے اندر بڑی زندگی گزاری ہے، زندگی کے لمحات گزارے. اگر کسی کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہو نا وہ چاہے تو بدلہ لے لے چاہے تو معاف کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ تیرا میرا نبی فرما رہا ہے. آج ہم اپنی انا کے اندر ہیں بھی ہم کیوں جائیں معافی مانگنے کے لیے؟ میرے نبی فرماتے ہیں چاہے تو معاف کر دے چاہے تو بدلہ لے. جب حضور سے یہ بات سنی نا صحابہ نے، سارے صحابہ رونے لگے. تاریخ کے اندر آتا ہے فرماتے جب حضور نے فرمایا نا صحابہ تو رو رہے تھے، مدینہ کی گلیاں بھی رو رہی تھی، مدینہ کے در و دیوار بھی رو رہے تھے. اگر کسی نے بدل لینا ہے تو لے. حضور نے عام اعلان فرمایا. اخیر میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ہے حضرت عکاشہ.
سبحان اللہ. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے یہ جو اعلان فرمایا ہے نا بدلہ لینے والا، ایک مرتبہ جنگ کے اندر میں آیا تھا اور آپ نے غلطی سے مجھے بھی ایک کوڑا مارا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور کا غلام ہے، صحابی رسول ہے، عاشق رسول ہے. ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی. حضرت آکاش عرض کرتے یا رسول اللہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. اچھا اعلان کرنے والا کون ہے؟ قربان جائیے، نبی خود اعلان کر رہے ہو بدلہ لینا ہے تو لے لو. آج ہم کہتے ہیں کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے تو صحیح، تیرے ہاتھ نہ باندھ دیں گے تو کچھ کر کے دیکھ تو صحیح. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، میں شیخ صحت میں گیا ہاسپٹل میں وزٹ پر، تو تھوڑا سا 10-15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے میرا ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے. میں ایک مرتبہ گیا نا تو ایکسرا روم کے سامنے کھڑا اور ایک بندے کو نا ویلچر پہ لے کر اندر جا رہے، ساتھ پھٹا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جلدی سے مجھے باہر نکالو، دیکھو میں ادھر کی کرنا ہوا. میں نے باہر تو لے کے آؤ، میں نے لے کے دے آؤ میرے کروا. انہیں جنہیں کتنا دیر میں کرنا کیا. خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صرف 4 سے 5 منٹ گزرے، اسی شخص کے یہ دونوں انگوٹھے بندھے ہوئے تھے، اس کا چہرہ قبلہ کی سائڈ پہ کیا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو یہ کرتا تھا، میں یہ کر دوں گا، اب یہ انگوٹھا جو بندھا ہے نا یہ کچا دھاگا کھول کے دکھا. اچانک موت نے دستک دینی ہے، تیری آہو پکار، تیری بڑا سارا ادھر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا سارا. اب یہ چھوٹی عید آئی ہے جی، چھوٹی عید والے دن سارے خوشیاں منا رہے تھے. عید والے دن میں جنازہ پڑھا رہا تھا. بتاؤ اس گھر کی خوشیاں کہاں گئی؟ وہ رب جسے چاہے خوشیاں دے، جسے چاہے غم دے، اسی کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. شکوہ نہیں ہونا چاہیے رب کے حضور. رب جو بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. سبحان اللہ. ناراض نہیں ہوئے، آپ ناراض ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ. میرے نبی مسکرا پڑے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو، فرمایا جلدی جاؤ، وہی کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ پڑا ہے، جاؤ کوڑا لے آؤ. صحابی جا کے سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا کہ میرے پاپا کوڑا کیوں منگوا رہے ہیں؟ صحابی نے سارا واقعہ بتا دیا. حضور نے آج آپ اعلان کیا ہے اس وجہ سے جو ہے کوڑا مانگا جا رہا ہے. میں قربان جاؤں، حضرت سیدہ فاطمہ نے کوڑا بھی لے آ کے دیا اور ساتھ میں حسن و حسین کو بھی بلا لیا. اور میں بیٹے حسن و حسین، آج تمہارے نانا نے اعلان کیا ہے جو حضور کا غلام بدلہ لینا چاہتا ہے. اور میں بیٹا حسن بیٹا حسین جلدی جاؤ، جاؤ ان کے سامنے، اپنے نانا کی طرف سے کوڑا کھاؤ، ایک کے بدلے 100 کھاؤ، پر اسے کہنا میرے نانا جان کو کچھ نہ کہنا، میرے نانا جان ضعیف ہو گئے، میرے نانا کو کچھ نہ کہنا. اور میں جلدی جاؤ. حضرت امام حسن امام حسین دوڑ دوڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عکاشہ کو دیکھا، آگے چلے گئے. یہاں پہ جب تاریخ پڑھتی ہے نا، تاریخ خود بھی روتی ہے. حضرت امام حسن امام حسین ہے نا، حسین کا بچپن آیا. حسین کہتے ہیں میرے نانا جان نے تمہیں غلطی سے ایک مارا تھا نا، ایک کے بدلے 100 مار لو، پر ہاں قصاص بھی ہم بھریں گے، قیامت کے دن ہم تیری شفاعت بھی فرمائیں گے. یہ کون کہہ رہے؟ امام حسین. اور امام حسین نے ایسے قمیض اتاری، فرمایا جتنا مرضی چاہو مارو، پر میرے نانا جان کو کچھ نہ کہنا. حضرت عکاشہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا نا تو میری پشت ننگی تھی، آپ اپنی پشت سے جبہ کو مبارک کو ہٹائیے تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں. اب یہاں پہ جو اردو یا پنجابی سمجھنے والے بیٹھے ہیں وہ یہ میرے جملے پر ذرا غور کریں گے. پھر یہ جملہ ختم، بیان بھی ختم، دل کی تختی پہ لکھیے گا. حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا، پھر حضرت عکاشہ نے کیا کیا، میں اسے چند جملوں میں پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا. جدو وقت تیرے ہلت نبیدہ سی آیا. سبحان اللہ. میری محنت بھی دیکھیے گا تے اپنی سبحان اللہ کی آواز بھی دیکھیے گا. جدو وقت تیرے ہلت نبیدہ سی آیا، جدو آپ نے جانا دنیا کو چاہیا، صحابہ نو سرکار فرمان لگے، عجب شان رحمت سے دکھلان لگے.
لگے میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے یارو میرے غمگسارو میرے جانسارو اسانو خدا نے بلایا ہے یارو تے ویلا جدائیاں دا آیا ہے یارو بڑی مہربانی کہ میرے ترمدی میں منگدا رہا ہاں صدا خیر سبلی کدی میں نے ظلم کسے تے کمایا کدی بھی میں یارو کسے نو ستایا مگر پھر بھی سن لو فرمان اساڈا او پیچھے اساڈے کرے نہ شکایت لوے اجو بدلا کرے نہ رعایت یہ سن کے تڑپ پہ سارے صحابی مہاجر دے انصار ادمی عربی مکی کب گئے سی مکان نال اٹھے مدینہ دے ہر ایک گلی روڑ لگ پئی پیغام دے نعرے سلاندی صحابی ایک بندہ ہوندا ہے اگے صحابی او بھی سی صحابی دے ناسی آکاشا یا او بھی سی روندا بے ہی تحاشا سی ماروز ہویا اکرو بہا کے محمد دے قدمہ دے اکھیاں ہلا کے تو سادہ میں سرکار فرمان سن کے تے بدلے اج ام اعلان سن کے عجب واقعہ ایک سناندا ہاں آقا تو ساتھوں میں بدلا چاندہ ہاں آقا جے ایک بار ہوندی پئی سی لڑائی تو ساکو نو سی مینوں تکلیف آئی تو سی او تو کوڑا چلا دے سہاقا تے دشمن دے چھکے چھڑا دے سہاقا جے ایک بار تو ساتھی کوڑا چلایا میرا جسم کوڑے دی سکتے سی آیا میں چاندہ آقا تو سانو او کوڑا مارا تے اج آپ تو او دا بدلا اتارا اے طرف پہ صحابی اے تک کے تماشا تے کہندے سی کی ہوئے تینوں آکاشا طرف پہ صحابی اے تک کے تماشا تے کہندے سی کی ہویا تینوں آکاشا بڑی بس جیتے لئی ساری خدائی او دے نے متھے تے شکن آئی وہ ہس کے آکاشا نو فرمان لگے عجب شان رحمت سے دکھلانے لگے میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے یارو وہ ہس کے آکاشا نو فرمان لگے آکاشا تو آ چھیتی کمنو مکال ہے جویں تیرا جی کردہ کوڑا تو لال ہے صحابی نو فرمایا سونے نے جاؤ تے زہرا دے کولو وہ کوڑا لے آؤ تڑپ دا ہویا ایک صحابی یہ جاندا تے جا کے زہرا نو قصہ سناندا سن کے تڑپ گئی محمد دی جائی تے تڑپی خدا دی خدائی سیدھا صحابی نو کوڑا لے آ کے کیاسی حسین و حسن نو بلا کے میرے لال نانے دی خدمت تے جاؤ اے میرے تے ویلا کم میرے آؤ چلو جا کے بدن پیش کرنا نانے تے قدمہ تے سجدہ کے درنا جنہیں بدل لینا انہوں جا کے کہنا اسانے تو لین آجا بدلہ تو لینا انہوں جا کے کہنا ایک بدلے 100 کوڑا لا لے انہوں جا کے کہنا سادہ تو چمڑا اٹھا لے انہوں جا کے کہنا قصاصے پرانگے شفاعت بھی معاشر نو تیری کرانگے چلو دوڑو تے جلدی دی جاؤ اے سن کے تے شہزادے دوڑے لے جاندے تے جا کے کر لے آکاشا نو پاندے آکاشا نو کر کے منتا منان دے صحابہ نے بھی زور سارا الایا پر آکاشا نو رحم مایا نہیں آیا اے تک کے تے فرمایا رسول خدا نے نبی تو عالم مصطفیٰ نے فرمایا آکاشا تو آج چھیتی کم نو مکال ہے جویں تیرا جی کر دے کوڑا تو لال ہے نمی شرط پھر سی آکاشا نے لائی ادب نال پھر گزارش سنائی میرا انج بدل رہندا ادھورا میں چاہندا آغاز لما بدلا پورا سی جد میں نو لایا تو ساتا زیانہ میری کچھ لنگی سی شاید زمانہ تے اج پورے دا پورا بدلا اتارا سن کے تے صحابہ دی ہاں نکل گئی سی تے فوراً قمیض آپ نے چالئی سی سجد مہر نبوت تو گردہ چایا ہر ایک پاس سے نور ہی نور چھایا آکاشا نے ہاتھ سجدہ دیانا لیا جو منور محمد دشانا خداوند عالم دی رحمت رو چمکے سمڑیا مہر نبوت رو چمکے کہن لگا ادبو چھپا کے محمد دے قدماتے اکیا اولا کے اے جو بھی ہون میرے سلطانی کیتا اے دوزخ تو بچان دا سامان کیتا آکاشا دا سر اپنے قدماتے پاکے کیا میرے محبوب نے مسکرا کے آکاشا تیرے تے جہنم حرام ہے تے سائم نہ سونے لکھ لکھ سلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لے جوبہ اتار دیا ہے حضرت آکاشا نے حضور کی مہر نبوت دیکھی نا سبحان اللہ اپنا وہ کوڑا پھینک دیا حضور کی مہر نبوت کو چومنے لگ پڑے حضور کی مہر نبوت کو بوسہ دینے لگ پڑے چوم رہے تھے بوسہ دے رہے تھے چوم رہے تھے پھر حضور کے قدموں پر اپنی آنکھیں رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ جب آپ نے پہلے مارا تھا نا میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا اب تو کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا مل جائے مہر نبوت کو چوم لو اور میں آکاشا جہاں تیرے اوپر جہنم حرام ہے رب تمہیں جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے نبی کے غلاموں جب ہمارے نبی خود یہ کہیں اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لے یا پھر معاف کرائے ہم اس نبی کی امت کیسے نا ہمیں بھی اس سیرت پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے ناراض ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرے
اگر کوئی ہوتا کسی کا لینڈ دین ہے آگے بخوا لے یار جب مر جاتا ہے مٹی آ جاتی ہے کفن ڈال پھر جو ہم کہتے ہیں بھی لینڈ دین ہو تو لے لو پھر جو ہم کہتے ہیں تو دنیا میں خود ہی دے دینا پھر جو ہم کہتے ہیں اگر کسی کا لینڈ دین ہو تو وہ آگے کر سکتا ہے اللہ کے قرات پروردگار عالم ہم سب کو سونے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر حضور کی سنت پر اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین